میں ہوں عبدالرشید اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پانی آپ گھروں میں پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے آپ منرل واٹر کا نام دیتے ہیں، کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے قدرتی پانی کو چھوڑ کر مصنوعی منرل سے تیار منرل واٹر کا انتخاب کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہم سنترے کا جوس نکالیں اور اس جوس میں سے یہ ہم فیصلہ کریں کہ جو قدرتی طور پر اس کے اندر وائٹامنز موجود ہیں ان کو ہم نے اس میں سے الگ کرنا ہے، تو ہم کسی بھی کیمیکل پروسیس یا کسی بھی مشینی پروسیس کے ساتھ اس سنترے کے جوس میں سے ان قدرتی وائٹامنز کو اگر ہم اس میں سے نکال دیں، مائنس کر دیں، تو بعد میں ہم اس کا ذائقہ بنانے کے لیے کچھ مصنوعی وائٹامنز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پہلے قدرتی طور پر جوس ہم نے نکالا تھا وہ، اور جو آپ نے بعد میں مصنوعی وائٹامن ڈال کر ایک جوس بنایا، وہ ان دونوں کی افادیت کیا سیم ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نام ہے۔ تو یہی حال جو ہے یہ آپ کے پینے کے پانی کے ساتھ ہے۔ جب آپ قدرتی پانی کو چھوڑ کر آپ منرل واٹر کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح سے ایک عام پانی، قدرتی پانی کو منرل واٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی پانی کے اندر موجود تمام قدرتی اجزاء جو موجود ہوتے ہیں، نمکیات جو موجود ہوتی ہیں، جو کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم قدرت کی طرف سے اس پانی کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو ہم آر او ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی میں سے ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ اس پانی کو ڈسٹل واٹر کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر مصنوعی منرلز جو ہیں پانی کا ذائقہ بنانے کے لیے اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا فرق آ جاتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی مثال وہی ہے جو آپ کو میں نے پہلے سنترے کی مثال دی، کہ قدرتی جوس کے اندر جو وائٹامنز موجود ہیں وہ ایک مصنوعی منرل یا وائٹامن استعمال کر کے وہ افادیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح آپ قدرتی پانی، جو پانی زمین سے نکال کر اپنے لیے استعمال کریں، اور جو آر او ٹیکنالوجی استعمال کر کے پانی اب استعمال میں لے کے آتے ہیں منرل واٹر کے طور پر، ان کی افادیت کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب اس پروسیس کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو منرل واٹر سے قدرتی پانی کے اوپر کنورٹ کرنا ہے۔ اس کے ایک تو دو طریقے ہیں کہ پانی کو پاکستان کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے، پینے کے قابل بنانے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اور آر او ٹیکنالوجی کا طریقہ ہے اور دوسرا فلٹر واٹر کا طریقہ ہے۔ آر او ٹیکنالوجی تو وہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پوری تفصیلی بات کر لی، کس طرح پانی میں سے وائٹامن کو، منرل کو الگ کرتی ہے، اور ڈسٹل واٹر کے اندر مصنوعی پانی کے اندر ہم مصنوعی منرل ایڈ کرتے ہیں اور پینے کے قابل اسے بناتے ہیں۔ تو اب ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے پانی کو فلٹر کیسے کرنا ہے۔ اگر تو آپ کسی ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں جہاں پر کسی قسم کی کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے، گھر کے آس پاس کوئی قدرتی طور پر کوئی ایسا نالا وہاں سے نہیں گزر رہا، قدرتی طور پر کوئی ایسا تالاب وہاں پر موجود نہیں تھا پہلے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے زیر زمین پانی کے اندر کوئی ایسے نمکیات یا ایسے کیمیکل موجود نہیں ہیں، اس پانی کو تو ایزیلی فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اگر ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے اس دکان کا یا اس فلٹر پلانٹ کا انتخاب کرنا ہے جہاں سے آپ کو فلٹر پانی مل سکے، جس کے اندر آر او ٹیکنالوجی کا استعمال زیرو ہو، جس کے اندر آر او ٹیکنالوجی استعمال نہ کی گئی ہو۔ اب اس کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو سب سے پہلے سینڈ ویسل میں سے جب گزاریں گے تو اس کے اندر سے آرسینک کی مقدار جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو ایکٹیویٹڈ کاربن سے گزاریں گے تو اس کے اندر سے پوائزن اور اسمیل کو وہ اپنے اندر آبزرو کر لے گی۔ اور تیسرا اس کے اندر آپ نے جو ہے بیکٹیریا کو مارنا ہے تو اس کو آپ نے یو وی لائٹ میں سے گزارنا ہے، تو وہ اس میں سے بیکٹیریا سارا کل ہو جائے گا۔ اس میں کچھ ذرات موجود ہیں تو آپ نے کچھ مائکرون کے فلٹر جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں، تو وہ اس میں سے وہ ذرات جو ہے وہ نکل جائیں گے اور پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسے علاقے جہاں پر کوئی انڈسٹری موجود ہے، کوئی کیمیکل فیکٹری موجود ہے، کوئی گندا نالا موجود ہے، کوئی تالاب جو ہے وہ موجود تھا، تو اس کے پانی کے اندر کیمیکل ریئیکشن کے طور پر چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، کیمیکل موجود ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجبوراً تو آپ منرل واٹر کا انتخاب اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں، اور آر او ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں جو پانی کو جو ہے وہ منرل کر سکے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کسی اور علاقے سے وہ پانی منگوائیں جو کہ قدرتی طور پر زمین سے نکالا گیا ہو اور اس کو فلٹر کیا گیا ہو، اور اپنا معمول بنائیں کہ اس پانی کے اوپر ہم شفٹ ہوں۔ اگر آپ ڈاکٹر سے اس کی کنسلٹ کرتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ جب آپ پانی منرل واٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پیاس جو ہے وقتی طور پر تو وہ بجھ جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کے نظام کو بہتر نہیں کر پاتی، ہونٹوں کا خشک ہونا، جلد کے اوپر خشکی کا آنا، یہ سارا اسی چیز کی علامت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو
قدرتی پانی سے منرل واٹر کے اوپر کنورٹ کر چکے ہیں، اور جگہ جگہ بنی دکانیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کنورٹ ہو رہے ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے اس چیز کی طرف مائل ہویا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ پانی کو فلٹر کر کے استعمال کریں گے تو اس کی افادیت جو ہے وہ منرل واٹر کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ اس پانی کو جو آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے، چاہے آپ وہ بور کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں سرکاری پانی جو آتا ہے وہ ہے، تو اس کو آپ بڑا آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہی فلٹر کر سکتے ہیں۔ صرف اس کا ایک پہلے ٹیسٹ آپ کروا لیں کہ اس کے اندر کوئی زہریلا کیمیکل جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اگر اس ٹیسٹ کے بعد آپ وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کو کوئی زہریلا مواد موجود نہیں ہے، تو بآسانی آپ گھر کے اندر سینڈ ویسل، ایکٹیویٹڈ کاربن ویسل اور یو وی لائٹ کے چھوٹا سیٹ اپ لگا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور منرل واٹر کے ایک اضافی خرچے سے اور اس کی جو قدرتی پانی کے اندر جو افادیت موجود ہے، اور اس سے ایزیلی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔